نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے الحمدللہ ہم نے سورہ مائدہ کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کریں گے۔ آ، تو آج جو ہے بالکل جو پہلا مضمون اور بہت ہی اہم مضمون ہے جو سورہ مائدہ میں آیا ہے، وہ بیسیکلی یہ تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیشہ رہا ہے۔ جتنی بھی شریعتیں پہلے رہیں ان سب میں یہ اصول اسی طریقے سے تھا، اور ہمارے لیے بھی ویسے ہی اس کی اپلیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں فیصلے ان کے مطابق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اہل کتاب کا حوالہ دیا کہ یہ جو یہود ہیں، یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں آج، تو ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ تورات کے مطابق فیصلے کرو، اور اسی تورات کے مطابق ان کے انبیاء علیہ السلام ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو ان سے بھی یہی تقاضا تھا ان کے پیروکاروں سے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی یہی اب اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں، آپ کے لیے بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب آپ بھی اس قرآن کے مطابق اب فیصلے کریں۔ اور یہ بار بار دہرا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، انہیں کافر کہا گیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، انہیں ظالم کہا گیا ہے، اور فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ان کو فاسق کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یعنی یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کہ اب یہ جو منافقین ہیں، کیا اب یہ شریعت اسلامیہ آنے کے بعد یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، حالانکہ جو یقین رکھنے والی قوم ہے ان کے لیے اس سے آسن، اس سے بہتر اور حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو مقام ہے اس میں خیر آج کل کا جو مسلم ورلڈ ہے وہ تو پورے کا پورا جو ہے بڑی تفصیل سے یعنی اس کو بڑے آرام سے ہم دیکھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ اس وقت مسلم امہ کھڑی ہے۔ لیکن تاریخ اسلام میں کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ اس اصول کو نلیفائی کیا گیا ہو جیسے آج کیا جا رہا ہے۔ ہاں، ایک پارٹ تاریخ میں ایسا رہا ہے جس میں بیسیکلی جب خلافت بنو عباس ختم ہو گئی تھی، اور یہ جو تاتاری تھے، منگول سے، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جو مسلمان ہو گئے تو کیونکہ صحیح طریقے سے اسلام میں نہیں آئے تھے، تو انہوں نے جو ہے جن جن علاقوں کو فتح کیا تھا وہاں پر یاسک یا یسع نافذ کر دی۔ وہ قانون کی کتاب تھی جو چنگیز خان سے منسوب تھی، اور وہ مکسچر تھا مختلف شریعتوں کا۔ اب جب یہ انہوں نے اس کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے، اور قرآن و سنت کے فیصلے انہوں نے پس پوچھ ڈال دیے، اس کو نچلا درجہ دے دیا، تو اس پر دو امام ہمارے جو ہے موجود تھے، ایک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے انہی کے شاگرد ہیں اور تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دونوں کا بڑا واضح اس میں فتویٰ ہے کہ ایسے حکمران جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، مطلب وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اور ان کو ہٹانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ تو یہ جو اصول ہے یہ بتایا نا کہ امت مسلمہ ہمیشہ اس پہ رہی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب اس کو وائلیٹ کیا گیا تو ان دونوں اماموں نے دو ٹوک فیصلہ دیا کہ یہ کلمہ گو بھی اگر ہیں تو ان کا کلمہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، اور ان سے نجات حاصل کی جائے گی جتنی جلدی ہو سکے، تاکہ ایسے حکمران آئیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو نافذ کریں۔ تو یہ پہلا مضمون ہے، اس پہ کوئی کوشچن ہو کسی کا تو وہ ضرور پوچھیں، یہ بہت امپورٹنٹ مضمون ہے۔ جی سر یہ تو خروج کا فتویٰ ہے، ہاں جی، تو خروج کا فتویٰ ہوا نا۔ دیکھیں خروج کا آپ بحث بھی سمجھ لیں ذرا، اچھا آپ نے خروج کا ذکر کر دیا، خروج کیا ہے؟
خروج، یہ جو ٹرمنالوجی ہے یہ اس زمانے کی ہے جب کانفلکٹ کا ایک ہی طریقہ رائج تھا، ٹھیک ہے نا، کانفلکٹ کا کوئی دوسرا طریقہ رائج تھا ہی نہیں۔ لڑائی کرنی ہے تو ایک ہی طریقہ تھا لڑائی کرنے کا، آپ میدان جنگ میں اترتے تھے، آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ بھی میدان جنگ میں اترتا تھا، جس نے میدان مار لیا اس نے مار لیا۔ ایک تو یہ میدان جنگ ہوتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے کانفلکٹ ہوتا تھا تو دونوں طرف سے ہتھیار لے کے، اور ہتھیاروں کی نوعیت بھی زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا اس کے اندر، ادھر تلواریں ہیں تو ادھر بھی تلواریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس زمانے میں یہ بتایا گیا ہے، یعنی ایک اصول بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا حاکم خراب ہو گیا ہے اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا تو اب تم نے اس کو ہٹانا ہے۔ اب ہٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا، ہٹانا کس طرح سے؟ لڑائی کر کے ہی ہٹانا ہے نا، پیار محبت سے تو نہیں ہٹے گا وہ، ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہے نا کہ پیار محبت سے تو نہیں ہٹے گا وہ، اس کو ہٹانا ہے تو لڑائی کر کے ہی ہٹانا ہے۔ تو لڑائی کس طرح ہوگی؟ اب لڑائی کا ایک ہی طریقہ تھا، تو اس لیے یہ بات صحیح اب کہہ رہے ہیں کہ یہ خروج کی بات ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایسے حکمرانوں کے خلاف جو ہے لڑائی کرنی۔ سر ایک اب فتنہ ہے جو جی جی، جو اپنے آپ کو آ، ایک یعنی ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے نا امام ابن تیمیہ سے۔ تو جب امام ابن تیمیہ سے یہ بات آ گئی ہے، یہ تو بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے۔ کہیں یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ یہ کسی ضعیف آ، روایت ہو یا پھر کسی نہیں ایسی کوئی یہ بات ایسا کوئی بالکل چکر نہیں پکی ہے، ڈھکی ہے؟ مجموعہ فتاویٰ میں ابن تیمیہ کے یہ موقف موجود ہے، جب انہوں نے اس کا فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو تاتاری ہیں یہ کلمہ گو ہیں یا نہیں ہیں یہ میٹر نہیں کرتا، ایک بھی حکم یہ نافذ نہیں کریں گے، ایک بھی حکم، تو ان کے خلاف قتال ہوگا۔ اور حکم کہاں سے انہوں نے دیا؟ قرآن کی آیت سے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وہ کفر کا فتنہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا، اللہ کے نزدیک کفر کا فتنہ بہت بڑا مسئلہ ہے کفر کا فتنہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور یہ جو کفر کا فتنہ نافذ کر رہے ہیں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی شرط نہیں رکھی گئی کہ اگر کلمہ گو ایسا کرے تو تم نے کچھ نہیں کرنا دین کا، ورنہ تو مذاق بن جائے گا، چاہے کلمہ گو ہو چاہے کلمہ گو نہ ہو، اگر وہ کفر کا فتنہ نافذ کرتا ہے اسے قتال واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس کے ضرور قائل تھے کہ اگر کوئی حاکم ظالم ہو گیا ہے، فاسق ہو گیا یعنی ظلم کر رہا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے خلاف خروج نہیں کرنا۔ حالانکہ امت میں یہ رائے بھی رہی ہے کہ اس کے خلاف بھی خروج کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ظالم اور فاسق ہو گیا یعنی ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، مال غنیمت میں وہ کرپشن کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے پرسنالٹی کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں، تو تب بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جیسے حضرت امام حسین وغیرہ کا جو موقف ہے نا، وہ تو یہی، وہ تو اب اب یزید نے کوئی شریعت تو نہیں توڑی تھی نا، ٹھیک ہے، یزید جو تھا اس نے اللہ کے احکامات نہیں توڑے تھے، قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلے ہو رہے تھے اس کی حکومت میں، لیکن وہ ظالم تھا اور فاسق تھا، تو امام حسین جو تھے حضرت نا وہ تب بھی کھڑے ہوئے۔ لیکن چلیں اس کو ہم فور دا ٹائم بھی ڈسکس نہیں کرتے، لیکن کم سے کم یہ بات تو وہ ہے جس پہ امت کا کنسنسس ہے کہ جب کوئی شریعت کو توڑ دے گا حاکم، وہ مسلمانوں کا حاکم ہے ہی نہیں، ان کے خلاف خروج کرنا ہے۔ اب میں جو آپ سے بات عرض کر رہا تھا نا، وہ یہ کہ اب آج کے زمانے میں یہ چیز فیزیبل نہیں رہی، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک دیو بن گیا ہے، اور اسٹینڈنگ آرمی ہے، اور ان کے پاس جو ویپنری ہے اور جس قسم کا ملٹری آرسنل ہے، وہ نیچے عوام کے پاس جو نہتے عوام ہوں گے جو کھڑے ہوں گے ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ شرط تو ابن تیمیہ نے بھی بتائی تھی، ابن کثیر نے بھی بتائی کہ بھئی اس کی استطاعت ہونا ضروری ہے، یعنی جب بھی اگر آپ نے لڑائی مول لینی ہے تو بغیر استطاعت کے آپ نہیں کر سکتے، یعنی اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ اپنی جان ضائع کر دو، مطلب بغیر استطاعت کے بغیر طاقت کے چار پانچ بندے کھڑے ہو جائیں، اس طرح تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک کولیٹرل ڈیمیج بھی اٹیچڈ ہے، کیونکہ ایسا ہوگا تو کافی مطلب خون بھی بہے گا اور مطلب حالات بھی خراب ہوں گے۔ تو ان حالات میں یہ فیصلہ آپ ایسے تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس استطاعت ہوگی تبھی آپ یہ کام کریں گے۔ تو اب کیونکہ اس زمانے میں تو چلو پاسبل تھا کہ استطاعت حاصل کر لیں، کیونکہ
اگر تو اسٹیٹ ہے اس کے پاس آرمیز ہیں، تو ادھر عوام کے پاس، عوام کے اندر سے بھی آرمی نکالی جا سکتی ہے، بلکہ اس زمانے میں تو اسٹینڈنگ آرمی اس طریقے سے ہوتی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے تھوڑے تھے جس طرح آج کل کی ملٹریز جو ہیں وہ مطلب چل رہی ہیں. تو وہاں پہ بھی والنٹیئر زیادہ تر ہوتے تھے فوجوں کے اندر، جو اسٹیٹ کی فوجیں ہوتی تھیں. تو اس لیے ان کے خلاف اگر کوئی عوام کھڑے ہوتے تھے تو وہ بھی، ان کے پاس بھی وہی ہتھیار ہوتے تھے. تو اب جو ہے اور طریقے جو اب ہمارے پاس آ چکے ہیں، یعنی مسلمان جو ہے کبھی بھی وہ ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ نہیں رہتا. وہ دیکھتا ہے کہ حالات کے مطابق جو تبدیلی آئی ہے کانفلکٹ اس کے مطابق کرے گا. تو آج کے دور میں جو کانفلکٹ کے طریقے ہیں وہ اور بھی ہیں اویلیبل، خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں پہ اسٹرانگ سٹیٹس موجود ہیں. پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، مصر ہو گیا، ان جیسے جو علاقے ہیں جہاں پہ اسٹرانگ سٹیٹس ہیں، اسٹینڈنگ ملٹریز ہیں، وہاں پر اب آرمڈ ریزسٹنس جو ہے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اب اور طریقے اویلیبل ہیں جیسے سول ریزسٹنس ہے، اس کے ذریعے سے تبدیلی دنیا میں آئی ہے. اور اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ ہتھیار نہیں اٹھاتے، لیکن پھر بھی کانفلکٹ تو ہے وہ بھی، اور کامیاب طریقہ کانفلکٹ ہے. تو یہ اب ہمیں اس طرح سوچنا ہوگا. ہاں، رہی بات ان جگہوں پہ جہاں پہ اسٹیٹ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، جو تو فورن آکوپیشن کی وجہ سے یا ویسے ہی خانہ جو خانہ جنگی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، وہ علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، ایسی جگہوں پہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ گوریلا وارفیئر اب کرنی پڑے. وہاں پہ بھی وہ کانفلکٹ کا طریقہ نہیں اب رائج رہا. وہ خروج جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب بس بندوق آپ ہتھیار لے کے میدان میں اترو. تو گوریلا وارفیئر بھی کوئی میدان لے کے تھوڑی آپ اتر جاتے ہیں میدان میں، بلکہ آپ تو ہٹ اینڈ رن والی پالیسی بھی چلتے ہیں. آپ زیادہ دیر تک فوج کو انگیج رکھتے ہیں بس، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وہاں پہ تو فیزیبل ہے، کیونکہ گوریلا وارفیئر میں کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ مطلب اسی جگہ پہ فیزیبل ہو سکتا ہے جہاں پہ فورن آکوپیشن ہو، اور جہاں پہ یعنی اسٹیٹ تباہ ہو چکی ہو، اسٹیٹ رپچر ہو چکی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کلیئر ہو گیا یہ والا کانسیپٹ. جی، اس حوالے سے کوئی اور کوشچن ہو تو پوچھ لیں. سر یہ جو ابن کثیر نے بھی فتویٰ دیا تھا جو کرنٹ حکومت کے خلاف، تو اپنی وہ تفسیر میں لکھا تھا. کون سا؟ ابن کثیر نے جو حکومت کے خلاف فتویٰ دیا تھا، وہ کہاں اپنی تفسیر میں لکھا تھا؟ جی جی، اسی آیت کی تشریح میں نا جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، وَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. یعنی یہ جو آیت نمبر 50 ہے، آپ اس کی جا کے تفسیر پڑھ لیں ابن کثیر کی، وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو جو ان کا فتویٰ ہے. یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، جس میں تمام بھلائیاں موجود ہیں اور تمام برائیاں دور ہیں. ایسے پاک حکم سے ہٹ کر رائے قیاس کی طرف، خواہش نفسانی کی طرف اور ان احکام کی طرف جھکے جو لوگوں نے از خود اپنی طرف سے بغیر دلیل شرعی کے گھڑ لیے ہیں، جیسا کہ اہل جاہلیت اپنی جہالت اور دلالت اور اپنی رائے اور اپنی مرضی کے مطابق حکم احکام جاری کر لیا کرتے تھے. کہتے ہیں جیسے وہ اہل جاہلیت کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا ہے. اور جیسا کہ تاتاری ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے جو الیاسک نے گھڑ دیے تھے، الیاسک نے گھڑ دیے تھے. تو وہ بہت سے احکام کے مجموعے اور دفاتر تھے جو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے چھانٹے گئے تھے. یہودیت، نصرانیت، اسلامیت وغیرہ سب کے احکام کا وہ مجموعہ تھا. پھر اس میں بہت سے احکام وہ بھی تھے جو صرف اپنی عقل اور مصلحت وقت کے پیش نظر ایجاد کیے گئے تھے، جن میں اپنی خواہش کی ملاوٹ بھی تھی. بس وہی مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل ٹھہر گئے ہیں، اور اسی کو کتاب و سنت پر فوقیت اور تقدیم جو ہے انہوں نے دے دی ہے. در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں. یہ ابن کثیر فرما رہے ہیں، در حقیقت ایسا کرنے والے کافر ہیں اور ان سے جہاد واجب ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آ جائیں، اور کسی چھوٹے یا بڑے، اہم یا غیر اہم معاملے میں سوائے کتاب و سنت کے کوئی حکم کسی کا نہ لیں. یہ اب میں نے آپ کو
ورڈ بائی ورڈ ان کا، باقی آپ جا کے پڑھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو اس اصول کو ہمیں سمجھنا ہے بڑا، لیکن آج کے دور میں جو ہے اس کا اطلاق کیسے ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں اسٹرانگ اسٹیٹس موجود ہیں وہاں پہ یہ فیزیبل رہا نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے بغیر استطاعت کے تو یہ کر نہیں سکتے، اگر بغیر استطاعت کے آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس زمن میں تو استطاعت آپ کے پاس آئے گی نہیں اگر آپ بس اسی پہ کام کرتے رہیں گے۔ تو اب آلٹرنیٹ ویز اویلیبل ہیں اسٹیٹ کے اندر جو ہے، بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اسلام کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ سول ریزسٹنس ایک بہت بڑا ٹول ہے ہمارے پاس، عوام کا جو پریشر ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم بہت سے احکامات منوا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی جو بنیاد ہے بہرحال وہ اسلام کے اوپر ہی رکھی گئی تھی۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا تو ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ جو ہے قرآن و سنت کے خلاف یہاں پہ قانون چاہتے ہیں وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، ان کو پکڑنا چاہیے ریاستی اداروں کو، کہ یہ آئین کے خلاف بات ہے جو ریاست کا سب سے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے۔ تو ہم تو یعنی جس جگہ پہ کھڑے ہیں آئین ہمارے ساتھ ہے، قانون ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم بس محنت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دینی لوگ جو ہیں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں، مطلب کم سے کم بھی جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں اگر ایسٹیمیٹ لگا لے تو 2 سے 3 کروڑ تو ہوں گے نا، مطلب 25 کروڑ میں 2-3 کروڑ تو وہ لوگ ہوں گے جو کہ کسی حد تک اسلام سے اٹیچڈ ہیں۔ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہمارا انفلوئنس نہیں ہے ریاستی اداروں کے اوپر، جبکہ آپ دیکھیں سیکولرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ہیں، 0.1% ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا انفلوئنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے اصل میں اس پہ محنت نہیں کی، ورنہ جو ہے کوئی ایسی بعید نہیں تھی کہ ہم یہاں پہ اسلام نافذ کروا لیتے۔ تو یہ بس محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں محنت کریں گے، ایفرٹ کریں گے تو پھر یہاں پہ بہت جلد ایسا ہم کرا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک بات ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں بھی نہیں چاہتی، اور وہ انہی کی فنڈنگ اور ان کی سپورٹ سے یہ سیکولرز جو ہیں ہمارے پر مسلط ہیں، لیکن اگر ہم اسٹرانگ ہو جائیں تو ان کو ہم دفع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس میں اور کوئی کوشچن ہو تو؟ کوئی اور کوشچن نہیں ہے تو آگے چلیں پھر؟ چلیں، اچھا اگلا جو امپورٹنٹ یعنی ٹاپک تو یہ بھی چل رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور پہلو اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اہل کتاب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دیکھو ان اہل کتاب کے لیے یہ اصول تھا، اور یہ تمہارے لیے بھی ہے، کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ یہود و نصارہ جو ہیں قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور جو کچھ بھی ان کی طرف نازل ہوا ہے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو خوب کھاتے یہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک جو گروہ ہے وہ تو چلو درمیانی روش کا ہے، وہ کثیر منہم ساء ما یعملون، لیکن اکثریت وہ ہیں جو کہ برے اعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ ایسی قوم جو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہو، یعنی جو امت مسلمہ کہلاتی ہے، ایسی جو قوم ہے اس کی جو دنیاوی فلاح و بہبود ہے وہ بھی اس پر ڈپینڈنٹ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات نافذ کرتے ہیں یا نہیں۔ یعنی اخروی فلاح و بہبود تو ہے ہی اس پہ ڈپینڈنٹ، لیکن دنیاوی فلاح و بہبود بھی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک مسلمان قوم جو ہے اگر تو اللہ کے احکامات نافذ نہیں کرتی تو پھر اس کا اللہ فرماتے ہیں رزق بھی نہیں کھلتا۔ ہاں اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے تو پھر برکت ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام طور پہ جب ہم اکنامک انالیسس کرتے ہیں اور امت مسلمہ کا حال دیکھتے ہیں اس وقت کے سارے جو ہمارے اعداد و شمار ہیں، جی ڈی پی اور باقی سب جو ہے وہ سب سے نیچے ہیں پوری دنیا سے۔ اب اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور اصول بھی ہے وہ آگے جا کے آئے گا، وہ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ ایک اصول ہے جو پوری امت پر اس وقت جو ہے لاگو آتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی یعنی یہ کلیئر ہو گیا ہے سب کو یہ جو اصول ہے؟
ٹھیک ہے، آج کوئی زیادہ کوشچن نہیں آ رہے، اس کا مطلب ہے کہ چیزیں کلیئر ہیں، یا تو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ دو ہی ہوتے ہیں آپشن۔ چلیں، تو یہ اصول جو ہے ہمارے اوپر بھی اپلائی کرتا ہے، اگر ہم اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کریں گے تو پھر دنیاوی فلاح و بہبود بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، آگے جا کے وہ اصول آ جائے گا، ایک دوسرا جو اصول ہے وہ سورہ نام میں اگلی صورت میں آ جائے گا، وہ جب آئے گا تو اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم جو ہے وہ برائیاں کرتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف چھوٹے چھوٹے عذاب اس کے اوپر آتے ہیں تب بھی نہ سدھرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کو اب تباہ کرنا ہے تو اس وقت اس کے رزق کے دروازے بالکل کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہر قسم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اتنی عیاشی ہو جاتی ہے، اتنی فراوانی ہو جاتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب یہ تم دیکھو نا کہ جب کرتوت تو ٹھیک نہیں ہے، ان کے اعمال تو ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات تو نافذ نہیں کر رہے، لیکن ان کی مزے ہو رہے ہیں اور بہت وافر دولت مل گئی ہے ان کو اور رزق مل رہا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس قوم کا آخری وقت آیا ہوا ہے، اس کی اب جڑ کاٹنی ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں امت مسلمہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے یہ حالت ہوگی ہے، جن کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ سنبھالے نہیں جا رہے، لیکن ان کے کرتوت ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بارے میں اب آخری فیصلہ بس اللہ تعالیٰ نے کر لیا، اب وہ ان کو اب نیست و نابود ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ جی سسٹر، اس میں ڈیموکریسی کے حوالے سے کیا پوائنٹ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے یہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ وہ تو بات صحیح ہے کہ زیادہ تر لوگ شعور نہیں رکھتے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ حق پر نہیں کھڑے ہوتے، نہ سوچنے والے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 66۔ اچھا، اس کی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہی بات ہے کہ یہاں پہ تو ڈیموکریسی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اکثر جو بات یہی ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کو قائم نہیں کیا نا یہود و نصارہ نے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر مشکلات رہیں، ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے، اگر یہ ایسا کرتے تو رزق ان کو وافر ملتا۔ ہاں، بعد میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ برے اعمال ہی کرتے رہے، تو اصل میں اکثریت کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیم ہی کیا ہے، مطلب اگر آپ پورا قرآن پڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہیں یہ نہیں فرماتے۔ جی جی صحیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں بھی یہ نہیں فرماتے کہ اکثریت کو ٹھیک راستے پہ رہی۔ آگے سورہ نام میں بھی یہ بات آ جائے گی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت کے آپ پیچھے لگ جائیں گے تو وہ تو آپ کو لازماً گمراہ کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کیونکہ یہ تو گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور کیا سرائیاں کرتے ہیں، اکثریت کبھی حق کو سمجھ کے اس پر نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیشہ یہ اصول رہے گا، اور یہ دیکھیں شیطان کی کتنی بڑی چال ہے کہ وہ اکثریت جو نادان ہے، جو سوچ کے فیصلے نہیں کرتی ہے، فیصلہ سازی اس کے ہاتھ میں دیتی۔ جمہوریت میں کیا ہے، ڈیموکریسی میں، کہ فیصلے اکثریت کی رائے سے ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اکثریت بیوقوف ہوتی ہے، تو اصل میں تو چال کھیلی گئی ہے، یہ اکثریت کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے آپ ڈیسیژن میکنگ جو اکثریت کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں۔ دس از دا ریئلٹی آف ڈیموکریسی ٹھیک ہے؟ جمہوریت جو ہے بیسیکلی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو زیادہ بیوقوف بنا لے گا عوام کے جتھے کو، وہ اوپر آ جائے گا، اور جو بیوقوف بنانا ہے عوام کو اس کے لیے کاسٹ پے کرنی ہے، آپ کو ذریعہ پتہ، اس کے لیے ٹول جو آپ کو بائی کرنے پڑیں گے وہ بڑے کاسٹلی ہیں، تو لا محالہ مطلب وہی لوگ اس کو افورڈ کر سکیں گے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں۔ اب الیکشن کیمپینز ہوتی ہیں، آپ کروڑوں اربوں روپے رکھتے ہیں، اب اربوں روپے جو ہیں وہ شریف آدمی کے شریف بندے کے پاس تو نہیں آنے والے، تو بڑے بڑے سرمایہ داروں نے جو ہے نا یہ سارا ایک تماشا لگایا ہے تاکہ سسٹم ان کے ہاتھ میں رہے، ٹھیک ہے جی؟
اچھا آگے چلتے ہیں۔ ہاں یہ مضمون آگے چلتا رہے گا، مطلب مین اس کا ٹاپک تو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد عیسائیوں کے کچھ جو ہے باطل جو عقائد تھے ان کا ذکر ہے۔ عیسائیوں کے اندر بہت سے باطل عقائد تھے، جیسے ایک گروہ جو کہتا تھا عیسیٰ ابن مریم ہی مطلب جو ہے خدا ہیں، ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں وہ تین میں ایک، ایک میں تین ہیں، ٹرینٹی کا کانسیپٹ تھا ان کا، آج بھی یہ رائج ہے۔ پھر وہ بعد میں کفارے کا عقیدہ بھی تھا ان کے ہاں، تو یہ مختلف باطل جو ہے عقائد ان کے تھے۔ کفارے کے عقیدے کا تو ذکر یہاں پہ نہیں ہے، لیکن باقی جو ان کی گمراہی ہیں اس کا ذکر ہے، اور ان کو سب کو رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک بڑی اہم بات یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو مت کرو، یعنی جتنا بات جتنی بتائی بھی ہے وہیں تک رکھو، اس کو بات کو اس سے آگے بڑھا کر اور مطلب دے دینا تو یہ غلو کرنا ہوتا ہے۔ تو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، بغیر حق کے، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، یعنی اور ان کی اتباع نہ کرو جنہوں نے اپنے اہواء کی پیروی کی اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی اکثریت کو انہوں نے گمراہ کیا۔ اچھا یہ اب کون لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ اس پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی یہ رائے ہے، اور یہ مطلب صحیح رائے لگتی ہے۔ یہ ہیں گریکس، یونانی، خاص طور پہ گریک فلاسفرز۔ اب وہ پتہ ہے کہ گریک فلاسفرز جو تھے ان کا بڑا ایک امپیکٹ رہا ہے مذاہب کے اوپر۔ خود ہمارے مذہب میں بھی بہت سی جو گمراہیاں ہیں وہیں سے آئیں، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر دور کرنے کے لیے اور دین کو صاف کرنے کے لیے پھر ہمارے جو متدین ہیں ان کو اپنی زندگیاں کھپانی پڑیں۔ تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ گریک جو تھاٹ ہے اس نے عیسائیت کو بھی جو ہے پرورٹ کر دیا۔ ایک تو یہ، دوسرا جو بڑا فیکٹر تھا اس میں وہ سینٹ پال تھا۔ سینٹ پال کا پتہ ہی آپ کو، اگر آپ نے نہیں سنا ہوا اس کے بارے میں تو ضرور سنیں، پڑھیں اس کے بارے میں۔ سینٹ پال جو ہے یہ تھا یہودی، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب عیسائی ہو گیا، اور اس نے اس کے بعد بہت سے پھر جو ہے غلط نظریات عیسائیت کے اندر ڈال دیے۔ یعنی مطلب اس کی اگر پرسنالٹی دیکھیں نا، بڑی عجیب سی پرسنالٹی ہے، بڑی مطلب مسٹیریس سی پرسنالٹی ہے، کہ ایک تو یہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں اچانک ایک ہی رات میں جو ہے وہ مجھے ایک ویژن ہوا، اور جیزس نے خود کہا کہ تم جو ہے آ جاؤ حق کی طرف، تو میں آ گیا، اور اس طریقے سے پھر وہ باتیں کرتا تھا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواری موجود تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھا لیا گیا، تو ان کے حواری جو موجود تھے اس وقت یہ ان کے سامنے گمراہیاں پھیلا رہا ہوتا تھا۔ تو حواری جو تھے، جس میں جیمز کا بھی نام آتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم ڈسائپلز ہیں، یعنی ہم نے تو کبھی ایسی بات عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں سنی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک دو دفعہ تو اس کو پکڑ کے زبردستی سے توبہ بھی کروائی ڈسائپلز نے۔ لیکن یہ تھا ایسا، یہ فراڈیا تھا کہ یہ پتہ ہے کہ کہتا ہے وہاں پہ لوگوں کو، وہ ایسی بات کہتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ ہم نے بھی ایسے بہت سی باتیں سنی ہوئی، امت میں بھی ایسے بڑے فراڈیے موجود ہیں۔ تو وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے بارے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈسائپل نہیں ہوں، تو بھائی میری بات سنو، یہ جو ڈسائپلز ہیں جو اس وقت مطلب حیات ہیں، زندہ ہیں، یہ تو ڈسائپلز وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ڈسائپلز تھے، یعنی ان کی اس زندگی میں، جہاں اس دنیاوی زندگی میں ان کے ڈسائپلز تھے۔ میں تو ابھی بھی ڈسائپل ہوں، میں تو ابھی بھی ان کے ساتھ ہوں اور ان سے باتیں کرتا ہوں۔ تو وہی، یعنی یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسٹوریاں ہوتی ہیں، لیکن چلتی ہیں اسٹوریاں، ادھر بھی چلتی تھی، تو اس کی جو اسٹوری تھی بڑی چلی، اور اس نے بڑے لوگوں کو پھر گمراہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں جو ہے کئی آپ کو آرٹیکلز ملیں گے، مولانا مودودی نے بھی ان کا ریفرنس دیا ہے اپنی تفسیر میں، اگر وہ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مطلب انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بہت سے ایسے مضامین ہیں، جیسے ایک مضمون جو وہاں پہ موجود ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں، جیزس کرائسٹ کے نام سے، تو اس میں جو ہے ریورنڈ چارلز اینڈرسن اسکاٹ جو ہے، ان کی بک بھی ہے اس موضوع کے اوپر، مطلب سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ تو وہ یہ مطلب اس میں مطلب بات کرتے ہیں کہ ہاں، چارلز اینڈرسن اسکاٹ نے تو کہا تھا کہ یہ جو ہے جتنی بھی شروع کی گاسپلز ہیں وہاں پہ
سن آف گاڈ والا ذکر تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں آیا ہے، ٹھیک ہے، سینٹ پال نے ڈالا ہے یہ بعد میں۔ اور دوسرے جو ہیں جارج ویلی ناکس تھا، جارج ویلی ناکس کی کتاب ہے کرسچینٹی کے اوپر، آ، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کا جو فکری سانچہ یونانی ہے، گریک اس کا جو ہے، اس کا جو انٹلیکچوئل اسٹرکچر ہے وہ یونانی ہے، اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھال دی گئی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے، مذہبی خیالات بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ہیں ایک اجنبی فلسفے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو باپ بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک سٹرکچر کیا گیا ہے ایک گریک فلسفی کے اندر۔ جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جو تیسری اصطلاح ہے ہولی گوسٹ، اس کا ذکر تو خیر کہیں ملتا ہی نہیں کسی شروع کی گوسپل سے، بعد میں کہیں سے یہ جو ہے ہولی گوسٹ کا تصور آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ ایک ایک شخصیت کے طور پہ جو ہے وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے ان کی میتھولوجی میں یا تھیولوجی میں۔ تو یہ معاملہ ہے جو یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں نے گمراہ کیا، گریکس نے، اور یہی معاملہ ہمیں اسلام میں نظر آتا ہے۔ یہ گریک فلاسفرز ہی تھے جنہوں نے پھر بہت سی گمراہیاں جو ہے نا کھڑی کی، اور پھر بڑی محنت کرنی پڑی مطلب دین کو ان گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا اس میں۔ جی، اس پہ کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لیں۔ مطلب یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ان کے عقائد ہیں اس وقت، یہ تو مرتب ہی 300 سال کے بعد ہوئے ہیں، یعنی یہ 300 سال کے بعد ان کو خیال آیا، کیونکہ اس زمانے میں عیسائیت کے حوالے سے بہت سے پھر خیالات پھیلے ہوئے تھے پوری دنیا میں۔ تو ان کو خیال آیا کہ نہیں یار یہ تو پھر بہت زیادہ ڈویژن ہو جائے گی، تو پھر چرچ نے وہاں پہ بحثیں شروع کی۔ ایک تو نائسیا کی کونسل ہے، پھر چارلسٹین کی کونسل ہے، اورنج کونسل ہے، وغیرہ مختلف کونسلز ہوئیں، ان میں پھر بحثیں ہوتی رہیں جی اب ہمارا آفشل عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی مزے کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب خدا کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹرینٹی کا تصور ٹھیک ہے یا نہیں، یا مطلب ایون مریم کے بارے میں کہ وہ مادر خدا ہیں۔ یہ سارے عقائد جو ہیں انہوں نے بعد میں جا کے ڈسکشن کی ان کے اوپر، اور پھر بحثیں کر کے 300 سال کے بعد ان کو آفشل عقیدہ بنایا۔ اس سے پہلے تو اس پہ متفق بھی کوئی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہوپ فلی اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، لیکن پھر بھی سوال پوچھ لیں اس کے حوالے سے۔ سر اسلام میں کون سی گمراہیاں گریک فلسفے میں؟ بہت سی، سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو گمراہی آئی وہ اسی والے سے تھی، یہ قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن جو ہے یہ مخلوق ہے، یہ بھی تو ادھر سے ہی وہ انسپائرڈ تھے لوگ شروع کے۔ پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری ایمانیات ہیں اس میں تقدیر کے مسئلے کے اندر بہت بڑی گمراہی آئی۔ ہمارے کچھ فلاسفرز نے وہی گریک میتھولوجیز جو تھی یا گریک جو فلاسفی ہے اس سے متاثر ہو کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس جو ہے جزیات کا علم نہیں ہے، یعنی اس کو جو ہے بڑی بڑی جنرالٹیز کا علم ہے، جو اسپیسیفکس کا علم نہیں ہے اللہ کے پاس۔ یہ بڑا فتنہ تھا۔ اس طرح کے بڑے فتنے جو ہیں پھر کھڑے ہوئے، عقائد کے اوپر جو ہیں بہت سے غلط نظریات رہے ہیں۔ جی جی جی، جبریہ قدریہ کا جو ساری بحث تھی وہ بھی ادھر سے ہی شروع ہوئی تھی۔ تو بہت سے پھر مطلب تباہیاں جو ہیں پھیلی ہیں ان سے۔ تو پیچھے کا ایک کوشچن رہ گیا جی جی تھا، آیت نمبر 68 جی، کی ٹرانسلیشن کر سکیں آپ؟ کیونکہ اس میں سکسٹی ایک کوشچن ہے میرا۔ ایٹ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل علیکم من ربکم، بالکل وہی اسی موضوع مضمون کو یہاں پہ جاری کیا گیا نا کہ انہیں بتا دیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اے اہل کتاب تم ہرگز اثر شے پہ نہیں ہو جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات والانجیل کو، اور جو بھی تمہارے طرف جو ہے نازل ہوا ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہی تو اصول ہے نا کہ تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ آج ہمارے ساتھ ہے کہ ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے اگر ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ سر اس کا کانٹیکس کیا ہے، یعنی کہ یہودیوں کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تم تورات نافذ کرو اس اس وقت تک زمانے جو ہے ان کے پاس ایک آپشن چھوڑی ہوئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فیصلہ کر دیا کہ اب جو ہے اس شریعت اسلامیہ ہی چلے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو پتہ ہوگی، اسپیشلی صلح حدیبیہ کے بعد کا جو زمانہ ہے
اس میں یہ فکس کر دیا گیا کہ اب فیصلے صرف ان کے مطابق ہی، شریعت کے مطابق ہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو کہہ رہے تھے کہ کم سے کم جو ہے جب تک یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں فرماتے کہ شریعت اسلامیہ ہی اب تم پہ نافذ ہوگی، کم سے کم اپنی شریعت تو نافذ کرو۔ تو وہ بھی نہیں کر رہے تھے، مطلب ٹھیک ہے نا، یہود کے ساتھ جب معاہدہ ہوا میثاق مدینہ، اس وقت بھی ان کو آپشن دیا گیا تھا، اور اسی سورہ معاہدہ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں فیصلہ کرانے کے لیے تو آپ ان کا فیصلہ کر دیجئے یا اعراض کیجئے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ جی جی، سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ جی سر، مطلب یہی کہ یہ آیت اس وقت کے لیے تھی جب ان کو آپشن تھی، تو یہ آیت اس وقت کی۔ جی جی جی۔ ٹھیک ہے سر، یہی کنفرم۔ تو اس کے بعد اسی میں سورہ معاہدہ کی ہی اگلی جو آیات ہیں اس میں بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، ہاں اسی میں جو ہے وہ آیت آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، اب یہی فیصلہ، اب یہی حکم چلے گا ان کے اوپر بھی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، گمراہی والا پہلو بھی کلیئر ہو گیا۔ ہاں، اس میں بڑی ایک اہم بات ہے جس پہ کنکلوڈ کیا گیا ہے اس بات کو، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے، اس کے اندر یہ خرابی آخر کیسے آئی؟ مطلب یہ اتنی خرابی بڑھ گئی کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، تو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ چھوڑ دیا، تو یہ شروع کہاں سے ہوا آخر مسئلہ؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر لعنت کی گئی، ان کے بنی اسرائیل کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی اور داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی، کیونکہ یہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اچھا، اس پہ جو تشریح ہے، تقریباً تمام مفسرین نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک جو ہے اس کی تشریح میں پیش کی ہے، وہ بڑی چونکا دینے والی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا، اسے ٹوکتا کہ اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ہم سے تو بہتر تھے وہ، ہم نے تو آج کیا نہیں چھوڑ دیا، کوئی برا کر رہا ہو بس ٹھیک ہے یار، ہمیں میری جو ہے، مجھے کیا ٹینشن ہے، میں اس کو روکوں، ٹھیک ہے، اور برا بنو، کرنے دو۔ تو وہ روکتے تھے، یعنی یہودیوں کے ہاں یہ ابھی سلسلہ چل رہا تھا کہ وہ ٹوکتے تھے، روکتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، یہ برائی نہ کرو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اس سے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ اس کا بائک آؤٹ نہیں کرتے تھے، یعنی منع تو کرتے تھے لیکن یہ بائک آؤٹ کرنا کہ جی ٹھیک ہے، جب تم اگر اپنے وہ صحیح نہیں کرتے تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، یہ وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بنائی پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تم اب کان کھول کے سن لو، تم ضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر جو ہے، روایت کے اندر جو مسند احمد میں ہے، یہ آپ سے فرماتے ہیں کہ تم پہ عذاب الہی کا وہ جو ہے نا کوڑا برسے گا، اور تم دعائیں مانگو گے اور وہ قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو کہ ہمارا حال ہے، یعنی اس پہ کوئی کمنٹ ہو یا کوشچن ہو تو بے شک پوچھ لیں، یہ بھی کام ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہوا۔ اس پہ کوئی کوشچن ہے؟ امر معروف و نہی منکر کا تو کلیئر ہو گیا نا یہ؟ سر ون لائنر میں ریپیٹ کر دیں کہ ان کی گمراہیاں اس طرح شروع ہوئی بنی اسرائیل کی، کہ وہ ہمارے بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، یعنی پہلا مطلب عمل۔ وہ امر معروف و نہی منکر کرنے کا سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صرف روکنا نہیں ہے بلکہ اس کا بائک آؤٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے نا، اس کو محسوس ہو کہ یار مطلب یہ میں نے غلط کام کیا۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ روکتے تو تھے لیکن بائک آؤٹ نہیں کرتے تھے،
یہ ان کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی گئی، یہاں تک کہ پھر یہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی۔ جیسے شروعات تو ایسی ہی ہوتی ہے نا، بعد میں پھر اس کی، جیسے ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں آج کیا اہمیت ہے، کوئی نماز پڑھنا جو ہے وہ کوئی لازمی امر تھوڑی ہے ہماری سوسائٹی کا، نماز نہیں پڑھتا کوئی نہیں، خیر نہیں، کبھی آپ نے اپنے کولیگز کو یا اپنے رشتے داروں کو یہ کہا کہ بھائی تم نماز پڑھا کرو بھائی، اگر نماز نہیں پڑھتے تو میں تمہارے ساتھ بائک آؤٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم نہیں کرتے، تو اس لیے اب وہ نماز جو ہے چھوڑنا وہ ایک معمول کی بات ہوگی۔ بلکہ خیر اب تو ہمیں نہیں پتہ، کہتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر آج کل روزہ چھوڑنے کا بھی رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا، ایسا ہی ہے؟ کوئی تصدیق کرے گا اس کی؟ وہ مشکل وقت والا ہے زیادہ، اچھا پیپر آ جائیں کچھ ہو جائے، اچھا، مشکل سینیریو آ جائے تو چلو ٹھیک ہے، بس۔ تو دیکھیں نا اب یہ آہستہ آہستہ یہ چیز عام ہو جائے گی، تو اللہ نے یعنی خاص طور پہ فرمایا کہ یہ تم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر کچھ احکامات کی لسٹ ہے جس میں مطلب اللہ نے فرما دیا کہ حلال کو حرام نہ کیا کرو، جو اللہ نے ہر چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام نہیں کرنا، اسی طرح حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتے۔ قسم کھانے کا کفارہ بتا دیا گیا کیا ہے، 10 مساکین کو کھانا کھلا دو یا 3 دن کے روزے رکھ دو، ٹھیک ہے۔ شراب، جوا، بت، فالگیری وغیرہ سب اللہ نے فرمایا کہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ شراب اور جوئے پہ پابندی لگا دی گئی۔ احرام کی حالت میں شکار کی سے ممانعت تھی، لیکن مچھلی کا شکار جائز ہے، لیکن اگر کوئی شکار کر لے غلطی سے، یعنی حالت احرام میں حرام باندھا ہوا ہے اور شکار کر لے، تو پھر اس کا فدیہ کیا ہونا ہے، کیا دینا چاہیے، اس کی تفصیل آ گئی ہے۔ پھر اللہ نے فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہیں، کعبہ اور اس سے منسلک جتنے بھی مناسک ہیں اور جتنے بھی عبادات ہیں وہ مطلب اس میں لوگوں کا فائدہ ہی ہے۔ پھر جانوروں کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ خود اپنے کوئی تقدس نہ بنا لیا کرو، جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ جی فلاں جو ہے اونٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، فلاں جو ہے مادہ ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی اللہ فرماتے ہیں کہ باتیں نہ کیا کرو۔ پھر موت کے وقت جو وصیت کا جو ہے اصول بیان کر دیا کہ کیسے تمہیں کرنی چاہیے، گواہ جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے، اور اس کی تفصیل ہے، خیر اس کا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاں، اس پہ ایک اور جو ہے امپورٹنٹ مضمون ہے اہل کتاب کے حوالے سے ہی، اور ویسے تو ہم سب سے یہ منسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روز محشر جب ساری قوموں کو لے کے آئیں گے تو سب سے پہلے قوموں کا حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے رسولوں کا کٹہرا لگے گا، مطلب رسولوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے پھر بڑے سخت جو ہے سوال جواب ہوں گے، بڑی سخت انٹروگیشن ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر قوم کے ساتھ ایسا نہیں معاملہ ہے کہ پہلے رسول سے پوچھا جائے گا، بعد میں قوم سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ جو بات ہے نا سسٹر آپ نے پوچھا، یہی تو مسئلہ ہے، جو وائرس ہے وہ کیا ہے؟ یہی تو وائرس ہے جو ہمارے ذہنوں میں وائرسز ہے جو ڈالے گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے آپ بائک آؤٹ نہیں کر سکتے یا اس طریقے سے آپ روک نہیں سکتے، تو دین میں سختی نہیں ہے۔ بھئی دین میں سختی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کسی بندے کو زبردستی دار اسلام میں نہیں لے کے آیا جائے گا، یہ ہے اس کا مطلب۔ رہی بات کہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں تو سختی کرنی ہے نا، وہ تو بغیر سختی کے نہیں ہوتے۔ تو یہ لوگ بس وہی گمراہی پھیلانے کے لیے جو ہے بات کو آگے پیچھے گھماتے ہیں، یعنی کہیں کی بات کہیں لگا دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ کمال ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کٹہرا لگے گا اس میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو کٹہرا لگے گا، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو جب اسے کھڑا کیا جائے گا تو ان سے کیا انٹروگیشن ہوگی اس کا ذکر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کھڑا کریں گے تو ان سے کو یاد کرائیں گے، میرے ان احسانات کو یاد کرو کہ میں نے تمہاری مدد کی، تمہاری بھی، تمہاری والدہ کی بھی، اور پھر جو ہے تمہارے حواری تمہیں دیے جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا۔ پھر وہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے جس میں ایک بہت بڑا مضمون جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مضمون آگے سورہ انعام میں بھی بڑا تفصیل سے آئے گا، اور مکی صورتوں میں بہت زیادہ وہ زیر بحث آیا ہے، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، وہ ہے فرمائشی معجزے والا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے معجزات عطا کیے ہیں رسولوں کو، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، لیکن یہ شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہے، یا کم سے کم قرآن کے روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوا ہو تو ہمیں نہیں پتہ۔ وہ یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ دکھایا جائے، مطلب قوم سے پوچھا جائے کہ تم کس قسم کا معجزہ دیکھنا چاہتی ہو، اور قوم کے لوگ جو ہیں مل کے فیصلہ کریں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ویسا ہی معجزہ دکھا دیا جائے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ڈسکنٹینیو کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، وہ کیوں ڈسکنٹینیو کر دیا؟ اس کی حکمت ہے جو یہاں پہ ابھی سمجھ میں آتی ہے اس واقعے میں۔ یہ واقعہ اس طرح تھا جو اللہ تعالیٰ یاد کروائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہوئے، کہ یاد کرو کہ جب حواریوں نے تم سے ایک ریکویسٹ کی تھی، اور ریکویسٹ وہی تھی، یہ فرمائشی معجزہ تھا۔ ریکویسٹ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ ایسا کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتر جائے اور اس پہ کھانا ہو اور ہم کھائیں، اور اس سے ہمارے دل کو تسلی بھی ہو جائے، ہم خوش ہو جائیں۔ اب یہ فرمائشی معجزہ ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے پتہ ہی ہے کتنے بڑے بڑے معجزات دیے گئے، مطلب ان کے بعد تو پھر آپ کوئی مطلب کوئی نیا معجزہ جو ہے اس کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ مطلب مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مطلب مورتی میں جان ڈال دیتے تھے اللہ کے اذن سے، تو ایسے ایسے ان کو معجزہ دکھائے گئے، معجزہ دیے گئے۔ یہ پھر بھی بہرحال حواریوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ چاہیے، تو اس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی حواریوں کے کہنے پہ۔ اب اس کا جو جواب آیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا اہم ہے، اور جس سے اس مسئلے کو ہم جو ہے نا سیٹل کر سکتے ہیں ونس اینڈ فار آل، کہ آخر یہ سلسلہ ڈسکنٹینیو کیوں ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ انی منزلها علیکم، تو عیسیٰ علیہ السلام کو جواب آ گیا اللہ کا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اب حواریوں سے کہا کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ ٹھیک ہے، میں جیسا جیسے تم نے کہا ہے ویسے ہی اب نازل کرنے والا ہوں، وہی جو ہے دسترخوان۔ لیکن فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، لیکن اس کے بعد کسی نے پھر کفر کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں وہ عذاب دوں گا جو اس جہان میں کسی اور کو نہ دیا ہو، مطلب سخت ترین پھر عذاب ہوگا۔ اچھا، یہ بات سن کے پھر حواری جو تھے وہ انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرمائشی معجزہ جو ہے اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دکھانا چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے بعد پھر مہلت نہیں دی جاتی، اور پھر سخت عذاب جو ہے فوراً آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا یہ سارا جو ہے ہسٹری ذکر ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا، پھر اس کے بعد پھر بڑی سخت سوال آتا ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو جو ہے وہ خدا بنا لو؟ تو اس پہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے ادب سے فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ایسا نہیں کیا، یہ میرے شان ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کرتا، لیکن اگر مطلب مجھے تو یہی یاد ہے، لیکن اگر جو ہے میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوگا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو سب علم جانتا ہے، اور تو میرے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، میں تو تیری باتوں کو نہیں جانتا، تو اے اللہ تعالیٰ اگر ایسی بات ہوتی تو تجھے پتا ہوتا، ٹھیک ہے؟ میں نے تو وہی کہا تھا جو مجھے تو نے علم دیا تھا، ہاں میرے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، میرے بعد انہوں نے کیا گھڑ دیا وہ اس کا مجھے نہیں پتا، جہاں تک میں زندہ تھا، جب تک تھا دنیا میں، زندہ تو ابھی بھی ہیں، جب تک میں دنیا میں تھا اس وقت تک تو جو ہے یہ والا معاملہ تھا۔ بعد میں یعنی میں نے کوئی ایسی بات نہیں ہونے دی، نہ ایسی بات دیکھی، بعد میں انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں پتا، دیکھ لیں گے تجھے اللہ تعالیٰ پتا ہوگا پھر کیا ہوا۔ لیکن ساتھ ہی پہ ایک ریکویسٹ بھی ڈال دیتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ تعالیٰ تو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں، وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو بخشی دے تو اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تو حکیم بھی ہے۔ تو بڑی خوبصورت جو ہے دعا ہے اپنی قوم کے لیے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری رات تہجد میں یہی آیت پڑھتے رہے، اس امت کے لیے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ قبول ہو، لیکن ہمیں بہرحال اس کا مستحق بھی ٹھہرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ سورہ مائدہ کے جو مضامین ہیں وہ ختم ہوئے، ایک پارٹ جو ہے۔ اس پہ کوئی کوشچن ہو ابھی، یعنی یہ جو آخری بات ہوئی ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
سر جی جی، حضرت عیسیٰ کا جو حساب ہے یہ کب کا واقعہ ذکر ہے؟ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ روز محشر ہوگا، تو یہ روز محشر جو ہے ان کو کٹارے میں کھڑا کیا جائے گا اور ان سے یہ سارے سوال وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہوا نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو ابھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اس طرح ذکر نہیں ہے کہ جیسے یہ ہو چکا؟ دیکھیں اب وہ ٹائم اور سپیس کے ہم پابند ہیں نا، اللہ تو پابند نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک تو وقت میٹر نہیں کرتا، اس لیے بعض ایسے واقعات ہیں جو کہ ابھی فیوچر کے ہیں لیکن ان کو بالکل ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے جیسے وہ ہو چکے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا جنت اور دوزخ میں جو مکالمے ہوں گے جنتیوں کے جہنمیوں کے، وہ بھی قرآن میں ذکر کر دیے گئے ہیں، حالانکہ ابھی تو جنت، ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا، تو اتنی شورٹی سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی، وقت تو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، ہم وقت کے پابند ہیں، اللہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں آگے پھر جو سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، یہاں سے پھر ایک نیا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے صورتوں کا۔ پہلا گروپ جو تھا اس میں 5 صورتیں تھیں، سورہ فاتحہ اور پھر بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، وہ کمپلیٹ ہو گئیں۔ اب آگے جو ہے انعام، آراف 2 مکی صورتیں ہیں، اور انفال اور توبہ جو ہے مدنی صورتیں۔ جو مکی صورت جو ہے سورہ انعام جو ہے، اس کا زمانہ جو بنتا ہے وہ 10 سے 13 نبی کا زمانہ بنتا ہے۔ جو نبی دور ہے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عام طور پہ۔ ایک تو پہلا پہلا جو دور تھا، پہلا سب پارٹ جو ہے اس کا، وہ ہے 1 سے 3 نبی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلانیہ، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور دعوت نہیں دینا شروع کی تھی آپ نے، ابھی اسے مخفی رکھا تھا، تو 1 سے 3 نبی کا زمانہ وہ ہے۔ پھر 3 سے 5 کا جو زمانہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور اعلانیہ نبوت کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزسٹنس بھی فیس کرنی پڑی۔ اچھا، یہ تو جو ریزسٹنس کا آغاز تھا، لیکن پھر 5 سے 10 نبی کا زمانہ وہ ہے جس میں ریزسٹنس بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس میں 6 نبی میں آخر کار پھر کچھ صحابہ کو جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے، تو اور پھر چوتھا دور بنتا ہے 10 سے 13 نبی کا۔ 10 سے 13 نبی کا جو زمانہ ہے، یہ مشکل ترین زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے لیے جو گھر میں ایک تسلی کا باعث تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ دنیا سے چلی گئی، فوت ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو باہر پروٹیکشن دے رہے تھے ابو طالب، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو اب جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے 10 سے 13 نبی کا جو زمانہ ہے، جس میں 10 نبی میں نے بتایا نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی فوت ہو گئیں اور ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب 10 سے 13 نبی، اس لیے 10 نبی کے بعد کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے مشکل زمانہ ہے، کیونکہ آپ کے لیے پروٹیکشن ہی نہیں تھی، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں طائف کا واقعہ بھی پیش آیا، اور آپ کو جو ہے ایک بڑی، یعنی آپ کی جو سٹرگل ہے اس کو سیٹ بیک ہوا بہت بڑا، اور آپ کو بہت جو ہے عذاب، ایک طرح سے مشکل جو ہے سہنی پڑی۔ تو یہ 10 سے 13 نبی کا زمانہ، یہ جو صورت ہے سورہ انعام اور اگلی صورت بھی سورہ اعراف، یہ 10 سے 13 نبی کے زمانے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جب پرسیکیوشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے سے ایک اچھا میسج میں رسیو ہوا تھا، وہاں پہ بیعت عقبہ اولیٰ ہو چکی تھی، یعنی پہلی جو ہے نا اوتھ آف دا ٹرینچ جسے کہتے ہیں، وہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے، کی طرف سے انویٹیشن آ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینے کی طرف آ جائیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے بہت سے جو جو حالات تھے وہ بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ اس صورت کے اندر جو ہے ہمیں بڑے بڑے مضامین ملتے ہیں، وہ شرک کو رد کیا گیا ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے، ایمان بالآخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے، ان کی جو جاہلی رسومات تھی، توہمات تھے، ان کو رد کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی دعوت پر جو اعتراضات اٹھ رہے تھے ان کے جوابات ہیں،
اور دعوت کے نتائج نہ نکلنے پر جو ایک دل شکست کی کیفیت تھی، یہ ایک جو ہے مطلب جو مسلمان تھے، صحابہ تھے رضوان اللہ تعالیٰ عنہم، وہ مطلب ثابت قدم رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو وہ مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ منکرین اور مخالفین کو تنبیہ، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ عنصر ہے اس کے اندر۔ تو یہ کچھ مضامین ہیں جو کہ اس میں سورہ نام میں آئیں گے۔ بالکل شروع میں اگین کچھ اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس میں پہلا اعتراض وہی تھا جو میں آپ کو وہ جو مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرمائشی معجزہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بار بار یہ جو مطالبہ تھا یہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا یہود کا، لیکن اس دفعہ اس کی شدت اور زیادہ بڑھ گئی تھی، یعنی اسپیشلی اس ٹائم پیریڈ میں 10 سے 93 کے زمانے میں بار بار آپس میں تنگ کرتے تھے کہ جی آپ تو اگر سچے رسول ہوتے تو یہ دکھا دیتے، یہ دکھا دیتے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ آپ احد کا پہاڑ جو ہے وہ آپ سونے کا بنا دیں، یہ ساتھ کوئی نخلستان ہو، باغ ہو جس میں ہم جا سکیں، یہ ہم آسمان سے کتاب اترتے ہوئے دیکھیں، اس کو چھو بھی لیں، مطلب اللہ سے بات کرا دیں ہماری، یہ مطلب اس طرح کی وہ ایک لمبی لسٹ تھی۔ اچھا ادھر کیونکہ وہ اتنی دفعہ انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش ایک پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دکھائی دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ سورہ نام میں ہم شروع کے کافی جو حصہ ہے اس کے اندر یہ ایک تسلی دی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھیں یہ نہیں ماننے والے، اگر یہ ماننا ہوتا تو پہلے ہی مان لیتے، یعنی قرآن جب دکھا دیا گیا ہے ان کو، معجزہ تو دکھا دیا گیا ہے، اس پہ چیلنج بھی ہو گیا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں مان رہے، تو پھر اب جو ہے اس کا اور کوئی حل تو نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو بار بار آپ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی یہ تھی خواہش کہ یہ دکھا دیا جائے۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ جی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، مطلب یہ کہ ہم جیسا ہی نبی آ گیا انسان جو ہے وہ ہمیں یہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے تو ہمارے لیے تو فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا کہ فرشتہ ہے، اول تو فرشتے ایسے نہیں آتے، فرشتے آتے ہیں تو معاملہ چکا دیا جاتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ فرشتہ اگر آتا بھی تو انسانی شکل میں آتا، تمہیں دعوت اگر اس نے دینی ہوتی تو انسانی شکل میں آتا، تو پھر تمہیں وہی ٹینشن ہوتی جو ابھی ہے، تو اس لیے یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ خیر وہ بار بار جو ہے مطالبہ ہو رہا ہے، یہ پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا بھی رہے ہیں، آخر کار پھر آ، وہ مقام آ جاتا ہے جس میں پھر سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ آپ یہ مطالبہ چھوڑ دیں، کہ وہ انکان قبول علیہ کا اراد ہوں، اگر آپ کو ان کا جو اعتراض کرنا ہے وہ تنگ کرتا ہے تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، ان تبتغی نفقاً فی الارض، یا تو آپ زمین میں سرنگ بنا لیں، او سلما فی السماء، یا آسمان پہ سیڑھی لگا لیں، فتأتیہم بآیہ، تو آپ لے آئیں ان کے لیے کوئی آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ لے آئیں جا کے، ہم نہیں دکھائیں گے، ٹھیک۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اے حبیب سمجھیں یہ انہوں نے نہیں سمجھنا، اگر اللہ چاہتا تو بغیر یہ سب کے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پہ رکھ دیتا، لیکن یہ ہے کہ یہ مشیت الہی کے خلاف ہے، تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ نادانوں میں سے جو ہے نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ نادان نہ بنیں۔ تو اس طرح جو ہے اس کو جو ہے وہ سیٹل کر دیا گیا۔ جیسے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ ساری بحث جو ہے یہ معجزے کے وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ فرمائشی معجزے کے وجہ سے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے اور جو مضمون ہے، ہاں پھر وعیدیں ہیں، ان کو مشرکین کو سمجھایا گیا تم نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، اسی میں وہ پھر رسول بھی آتا ہے کہ وہ آتا ہے فلما نسوا ما ذکروا بھی، جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحت ان کو کی گئی تھی، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ان کے اوپر ہر قسم کے دروازے کھول دیے گئے۔ کیوں؟ اب اللہ فرماتے ہیں کیوں ہوتا ہے کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوب جو ہے اس میں غرق ہو گئے ان مزوں میں، تو اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو پھر بالکل مایوس ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے اس کے کرتوت ٹھیک نہ ہوں، پھر بھی ان کے دنیاوی فیکٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہوں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، یہ ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں، اب ان کے دلوں پہ مہر لگنے والی ہے۔ بس یہ مین پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد
ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو نیک لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ ہی جڑ کے رہیں، کیونکہ وہ اعتراض کرتے تھے سردار کہ آپ کے ساتھ ہم آ کے بیٹھے تو صحیح، لیکن آپ کے ساتھ تو سارے یہ جو ہیں چھوٹے طبقے، لوور طبقے کے لوگ ہیں، تو اس لیے ہم نہیں بیٹھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کبھی بھی دور نہ کریں، یہ ان کے لیے امتحان ہے، اگر نہیں آتے سردار تو بے شک نہ آئیں، جو دین کو قبول کرنا چاہتا ہے سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے وہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بھی اپلائی کرتا ہے بائی دا وے۔ یہ اصول بہت عرصے بعد مجھے خود سمجھ میں آیا، اور دعوت دین کے والے سے یہ بڑا زبردست اصول ہے کہ جب بھی آپ دعوت دیں گے اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، دو قسم کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو اعتراض کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، یعنی وہ آپ کو آرام سے نہیں پکڑائی دیں گے، وہ آپ کو چہرہ دیکھ کے رخ پھیر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اعراض کرنے والے۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو منیبین ہوں گے، تو مورزین اور منیبین میں جو ہے پھر ڈویژن ہو جاتی ہے جب بھی آپ دعوت پیش کرتے ہیں۔ منیبین وہ ہوتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ جو سننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ٹائم لگائیں، ان کو فوکس کریں اور ان کو سمجھائیں، تو پھر آپ کی دعوت جو ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور دعوت پھیلتی ہے اور اچھی بنیادوں پر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ اور جبکہ اگر آپ مورزین کے پیچھے پڑ جائیں گے تو خود ہی فرسٹریٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک دعوت دین کے حوالے سے ایک اچھا اصول ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے یہاں پہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ مبعوث ہوئے تھے وہ ار کا علاقہ، یہ عراق میں ار کا علاقہ ہے، اس کے تو اب جو کھنڈرات ہیں وہ دریافت ہو گئے ہیں، اور وہاں سے بہت سے کتبات ملے ہیں جن میں وہ اس زمانے کے جو بھی حالات ہیں اس میں بڑی تفصیل ہمیں سامنے آ جاتی ہے۔ سر لیونارڈ وولی جو ہے یہ وہاں پہ گئے تھے اپنی ایکسپیڈیشن کے ساتھ، تو یہ سارا علاقہ انہوں نے ایکسپلور کیا تھا، اور اس پہ پھر کتاب بھی لکھی تھی ابراہم کے نام سے۔ 1935 میں یہ شائع ہوئی، اور اس میں انہوں نے ساری تفصیل لکھی تھی کہ جو بھی انفارمیشن ان کو کتبات سے ملی ہے۔ یہ ایک تو یہ بات کہ یہ زمانہ جو ہے 2300 BC کا زمانہ ہے، جب یہاں پر ار کے شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور جس شخص نے رکھی تھی اس کا نام ار نمو تھا۔ جب بعد میں یہاں پہ اس علاقے کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو نمو کہا کرتے تھے، جو بعد میں پھر نمرود ہو گیا عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو 2300 BC میں اس کی بنیاد ڈالی اس شہر کی، اور 2100 BC کا یہ زمانہ ہے جب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس وقت جو ہے شہر ار کی آبادی جو تھی وہ 5-6 لاکھ تھی، اور ملک کی جو آبادی تھی زیادہ تر ٹریڈ اور انڈسٹری سے وابستہ تھی، بڑا تجارتی مرکز تھا اور صنعتی مرکز تھا۔ اس لیے لوگوں کے پاس پیسے بھی تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مقدمے بازی بہت زیادہ کرتے تھے، سود خوری عام تھی، تو یہ جیسے ایک ٹپیکل سوسائٹی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی کے 3 حصے ہو گئے تھے، جیسے کلاسیکل سوسائٹیز کے اندر ہوتے تھے۔ ایک تو تھے امیلو جنہیں کہتے تھے، یہ لیڈس تھے۔ دوسرے مشکینو، یہ وہ لوگ تھے جو کہ بزنس کرتے تھے یا زراعت وغیرہ کرتے تھے۔ اور تیسرے تھے اردو جنہیں غلام کہتے تھے۔ تو اس طرح یہ طبقاتی تقسیم تھی۔ جو کتبات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کوئی 5000 سے اوپر خدا تھے۔ سب سے بڑا خدا جو تھا وہ چاند دیوتا تھا، ننار اسے کہتے تھے۔ اب ننار جو تھا وہ اسی کے نام پہ جو ہے جو مجاور تھے وہ لوگوں کو لوٹتے تھے۔ مطلب کہا جاتا تھا کہ جتنی بھی لینڈ ہے وہ ننار کی ہے، جتنا بھی یہ عدالتیں جو ہیں یہ ننار چلاتا ہے، ننار چلاتا ہے۔ اب وہ مطلب ننار بیچارہ کیا کرتا ہوگا، وہ تو بدھ تھا، اصل تو اس کے جو مجاور تھے اس کے نام پہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اپنی پاور اسٹیبلش کیے ہوئے تھے۔ لیکن یہ بات اب آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل اکنامک سوشل سیٹ اپ تھا وہ سارے کا سارا وہ شرک بیس تھا، مطلب ان بتوں کے اوپر کھڑا تھا۔ یہ آج کی سوسائٹی نہیں، آج کی سوسائٹی میں تو بتوں کے اوپر یہ چیز نہیں کھڑی ہوئی، آج کے بت اور ہیں بھارت، یعنی اگر کوئی کہیں پہ بت پڑے ہوں تو اس کو تو یعنی آج کی سوسائٹی میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، ان کو اگر کے توڑ بھی دیں تھوڑا بہت تو مسئلہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جس سوسائٹی میں ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑے ہیں، اس وقت تو وہ پوری سوسائٹی ہی بتوں کے اوپر بیس کرتی تھی۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ طوفان کھڑا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی دعوت دی اپنی قوم کو، اس کا ذکر ہے، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اپنی پوری لائف سٹوری انہوں نے ایک طرح سے بتائی، اور یہ انداز اچھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سٹوری بتائیں کہ دیکھو میں کیسے اسلام میں آیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں سے کہیں گے یار تم ایسا کرو ویسا کرو تو وہ بعض اوقات جو ہے offend ہو جاتے ہیں۔
تو اگر لیکن آپ یہ کریں کہ دیکھو میں تمہیں اپنی سٹوری بتاتا ہوں کہ میں کیسے اسلام میں آیا، تو یہ ایک طرح سے دعوت بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا ڈیفenس میکنزم بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ تو یہی ابراہیم اسلام یہاں پہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے ستارے کو دیکھا، ستارہ ڈوب گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ جو ڈوب جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، پھر ستارے کے بعد جو ہے چاند آیا تو چاند کو میں نے رب بنا دیا، چاند بھی ڈوب گیا تو پھر میں نے سورج کو بھی بنایا، جب سورج بھی ڈوب گیا تو پھر میں نے کہا بھائی جو ڈوبنے والے ہیں ان کو تو خدا نہیں ہم کہہ سکتے۔ اب بیسیکلی یہ دیکھیں نا، اس طریقے سے جو انہوں نے اپنی جرنی کا ذکر کیا، انہوں نے ان کے بتوں کو بھی رد کیا، کیونکہ زیادہ تر ان کے بت جو تھے وہ اس چاند، مطلب جو ہے ستاروں چاند سورج کے اوپر ہی جو ہے ان کے نام رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر وہ آیت آتی ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ٹھیک ہے۔ تو یعنی میں جو ہے میں نے تو اپنا چہرہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا، تو اس کا سارا ذکر ہے۔ تو ہاں بس یہ پوائنٹ ہے اس کے، یہاں پہ کوئی کوشچن ہو کسی کا تو پوچھ لیں، ہم نے سارے جو ہیں ٹاپکس تو کور کر لیے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، یہ کس عمر میں ہوا تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے 4 سال کی عمر کوٹ کی جاتی ہے۔ نہیں، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی ہے اپنی، یعنی یہ بتوں کو انکار کرنے والا چاند سورج کو کس طرح میں دین میں آیا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں نہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ کس زمانے میں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی اپنی جرنی نہ بھی ہو، انہوں نے ایک جرنی دعوت دینے کے لیے سنائی ہو۔ اگر ان کی اپنی جرنی بھی ہے تو شاید بہت پہلے کہیں بچپن کا ہی ایک وہ وقت ہوگا جس میں انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہوگی۔ ابھی جب کہ یہ دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو، اس وقت تو کافی ایج ان کی ہو گئی ہے، مطلب نوجوان، یعنی ایک پختہ ایج ہوتی ہے وہ ان کی ہے اس وقت۔ اور لوگ ان کو اچھی طرح پہچانتے بھی ہیں کہ یہ نوجوان جو ہیں ان کے کیا خیالات ہیں۔ تو لیکن وہ جو انہوں نے جرنی کا ذکر کیا ہے وہ کہ بہت پرانی کی ان کی شاید اپنی جرنی ہو یہ، یا پھر ہو سکتا ہے وہ سمجھانے کے لیے جو ہے اس کو اس طریقے سے بیان کر رہے تھے، دونوں ہی رائے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح، ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور کویشچن اگر ہے تو پوچھ لیں، انشاءاللہ پھر ہم انکلوڈ کرتے ہیں۔ کوئزز وغیرہ جو ہیں ساتھ بھی شیئر ہو رہے ہیں، لوگ اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ جی جی، شیئر ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہوں، چلیں ٹرینڈ دیکھ بھی ہو لیں، رہے ہیں، برر وہ دیکھتے ہیں۔ اگلے کل جو ہو رہا آج ہے کا بھی میں کل نے دیکھتے کیا وہ کر دی آپ کے ساتھ، تو آپ آگے پھر دیکھ ہیں۔ لیں۔ جی جی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور کویشچن ہو تو پوچھ لیں جو ہے۔ جی معیز بھائی، جو ہے 7 بھائی ہی آپ سے کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ، اصل میں رمضان میں کیونکہ مصروفیات ہیں، سارے لوگ آگے پیچھے مصروف ہیں، تو اس لیے شاید وہ رسپونڈ نہیں کر سکے۔ 7 بھائی ذرا دیکھ لیجیے گا معیز بھائی کا وہ فارم آیا ہوا جی، ہے۔ فارم تو آیا ہوا ہے، بالکل انشاءاللہ اس والے سے سیٹنگ کرتے ہیں، باقی کچھ اور بھی نئے فارم وغیرہ بھی فل ہوئے ہیں تو انشاءاللہ سب کی اکٹھے ہی بالکل کچھ بالکل سیٹنگ انشاءاللہ۔ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی معیز بھائی، ویلکم ویلکم جی، جو بھی ریوائول کے اندر آئے گا، ہمارے وہ بھائی ہیں، تو ویلکم ٹو دی بردرہڈ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ مل کے ہی ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو جو نئے لوگ ہیں انشاءاللہ ان کی ویسے تو اورینٹیشن بھی ہوتی ہے، تو رمضان میں بتایا نا کہ تھوڑی مصروفیات یہاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ابھی یہ خلاصہ قرآن کرا کے جو ہے میں آتا ہوں، اور ابھی پھر یہ جو ہے وہ تفسیر کلاس ہوتی ہے، تو دن میں بھی اور مصروفیات ہیں، تو اس لیے رمضان ہو سکتا ہے کہ رمضان میں بھی ہم نے ایک رکھنا ہے، کوشش ہم کریں گے کہ ایک افطاری ہم کریں انشاءاللہ، ورنہ پھر رمضان کے بعد یہ ہوگا جس طرح بھی اب پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، تو ٹھیک ہے کنکلوڈ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، کل پہ ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔